السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، پھر آج آپ کی خدمت میں بڑا اہم مسئلہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا کیا مسئلہ ہے وہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ایئرپورٹ پر، بہت سارے شاپنگ مال کے اندر ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں ہم بیٹھ کر پیشاب کر سکیں۔ ان کے ٹوائلٹس اور واش روم عجیب طریقے کے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں ایک بات تو سمجھ لے دوستو بزرگوں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام نے ہماری زندگی کے روزمرہ کی چیزوں میں بھی ہمیں تعلیم سکھائی ہے، آداب سکھائے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر باقاعدہ اس کی سنتیں ہم کو سمجھائی ہیں، عملی طور پر کر کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے۔ اس زمانے میں جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے، ان لوگوں کی عادت کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا تھا، ابول قائما، فقال، تو حضور نے فرمایا، یا عمر لا تبل قائما، اے عمر کھڑے کھڑے پیشاب مت کیا کرو۔ تو حضرت عمر فرماتے فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں کھڑے ہو کر کبھی میں نے پیشاب نہیں کیا۔ پتہ چلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں چونکہ یہ غیروں کا شعار بن گیا ہے، غیر لوگ اس طرح چونکہ کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرتے ہیں، ان کی عادت ہے، اس لیے بہت سے علماء نے تو اس کو مکروہ تحریمی فرما دیا۔ اگرچہ فتویٰ تو اس پر ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، لیکن کچھ علماء اس کے مکروہ تحریمی ہونے کے قائل ہیں کہ کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی مجبوری ہوتی تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں، یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یا تو وہاں بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں تھی، یا یہ کہ آپ کی کمر میں درد تھا، یا آپ کے پیر میں تکلیف تھی، کچھ بھی کوئی مسئلہ تھا، کوئی عذر تھا، تو اگر عذر ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی۔ اس لیے میرے دوستو، اگر موقع ہو بیٹھنے کا تو پوری کوشش کرنا چاہیے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ ہمارے جسم ناپاک ہونے سے بچے گا، پیشاب کے چھینٹے اڑنے سے بچیں گے، بیٹھ کر پیشاب کرنے سے اطمینان سے فراغت حاصل ہوگی، بیٹھ کر پیشاب کرنا صحت کے لیے مفید ہے، ہمارے مثانے کے لیے مفید ہے، بہت ساری اس کے اندر فائدے ہیں۔ جیسے بیٹھ کر پانی پینے کے بڑے فوائد ہیں، تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، باقاعدہ سائنسدانوں نے، سائنٹسٹوں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنی عادتیں ہیں، ان میں ایک ایک پر ریسرچ کر کے باقاعدہ کتابیں لکھ ڈالی، اور بہت سارے سائنٹسٹ تو مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے صحیح باتیں، اسلام ایک فطرت کے قریب، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہونے کی وجہ سے، ایک آسمانی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا اور اللہ کا پسندیدہ مذہب ہونے کی حیثیت سے، چونکہ اس کی ساری باتیں فطرت کے قریب ہیں، اس کے سارے احکام بالکل ایسے ہیں جو دل کو لگتے ہیں، دل کو لگتے ہیں۔ وہ تو بہت سارے اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں جو پروپیگنڈے کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے حقیقت میں میرے دوستو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، وہ الگ میٹر ہے، لیکن اسلام دیکھا جائے میرے دوستو بزرگوں بڑا پیارا اور بڑا اعلیٰ مذہب ہے۔ تو یہی خلاصہ تھا آج کے ہمارے جواب کا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی عادت ہونی چاہیے، استنجا کرنا چاہیے، ٹیشو پیپر سے یا پانی سے اچھے سے صاف کرنا چاہیے، ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد اطمینان سے آپ کپڑے پہنے، یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسی مجبوری ہو جاوے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ جاوے، تب بھی اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں، اور اچھے سے ٹیشو پیپر سے اچھے سے صفائی حاصل کر لیں۔ یہی تھا خلاصہ آج کا جو ہمیں جواب دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھائے باتیں، اپنے اسلام کے بارے میں ہمیں بصیرت عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے، اور پورے اسلام پر اللہ تعالی موت تک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔